کہ دوسروں کی تمناؤں کو نہ ٹھکرائیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص آپ سے کسی بات کی تمنا رکھتا ہے تو اس کی تمنا اور آرزو کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کی طرف کوئی سوال لے کر آتا ہے، کوئی حاجت لے کر آتا ہے، تو انسان کو اس کی حاجت کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں سیرت میں اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوبصورت چادر بنائی اور چادر کے ارد گرد کچھ نقش و نگار بھی کیا، اور یہ بڑی محنت کے ساتھ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی تھی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اپنے کندھے مبارک پر رکھیں اور ضرورت کے مواقع میں اسے استعمال کریں۔ جب اس خاتون نے آپ کو ہدیہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدیے کو قبول فرمایا۔ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہدیے کو رد نہیں فرماتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہدیہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہدیہ دینے والا فقیر ہے یا مالدار، ہدیہ دینے والا مرد ہو یا عورت، آپ کو جو بھی کوئی ہدیہ دیتا اخلاص کے ساتھ تو آپ اسے قبول فرماتے۔ اس خاتون نے جب آپ کو یہ چادر ہدیہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر پسند آئی۔ آپ گھر گئے اور آپ نے اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور جب باہر تشریف لائے تو ایک صحابی نے یہ چادر دیکھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ چادر اتاری اور اس کو دے دی۔ تو دیگر جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے، آپ سے جب بھی کوئی مانگتا ہے تو آپ عطا کرتے ہیں، تو آپ کو اس ضرورت بھی تھی اس چادر کی اور آپ نے خود اسے پہنا بھی، استعمال کیا، تو آپ کو یہ چادر حضور سے نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اس صحابی نے کہا میں نے صرف اس لیے مانگی کہ یہ چادر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد مبارک پہ ڈالی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں یہ چادر میرے لیے کفن کا ذریعہ بن جائے۔ میرے اور تو کوئی نیک اعمال نہیں ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو سکیں، تو اس چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا ہے، آپ کے جسم سے مس ہوئی ہے، اس لیے میری تمنا تھی کہ اگر حضور مجھے یہ چادر دے دیں گے تو میں یہ وصیت کروں گا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو مجھے اس چادر میں کفن دے کر دفنایا جائے، ہو سکتا ہے یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ آپ نے اس کی تمنا کو ٹھکرایا نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چادر تو میری ضرورت کی ہے اور میں نے خود اپنے اوپر ڈالی ہے، گھر سے کوئی اور چادر آپ دے دیتے یا آپ اس کو واپس بھیج دیتے یا کوئی مالی تعاون کر دیتے۔ نہیں، صحابی نے چادر مانگی تو آپ نے چادر ہی عطا کی۔ اس میں ہمارے لیے یہ پہلو ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں وسعت اور گنجائش دی ہو اور کوئی واقعی مستحق اور ضرورت مند انسان آ کر کوئی چیز مانگے تو انسان کو ضرور دے دینی چاہیے۔ اس طرح دینے سے دوسرے کے دل میں محبت بڑھتی ہے، عقیدت بڑھتی ہے، پھر وہ آپ پر جان فدا کرے گا اور آپ کی اس نیکی کی تشہیر کرے گا۔ آخرت میں تو اجر ملے گا ہی، اللہ دنیا میں بھی انسان کو نیک نامی، عزت اور شہرت عطا فرمائیں گے۔ سیرت کا 64 نمبر پہلو یہ ہے کہ بچوں پر شفقت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عمل بھی تھا کہ آپ جب کبھی بچوں کو دیکھتے تو آپ ان سے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ معاملہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے تو انہیں بوسہ بھی دیتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ایک بچے کو بوسہ دیا تو ایک اعرابی صحابی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے انہیں بوسہ دیا، میرے تو 10 بچے، میں نے تو کبھی بوسہ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے شفقت اور رحمت نکال دی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے محبت اور شفقت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے، تو معلوم ہوا بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو۔ سنن نسائی میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی ایک بچے کو لے کر آپ مسجد آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے
تو ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اٹھ جاؤں، کہ اٹھوں گا تو یہ میرے کندھے سے گر پڑے گا اور اس بچے کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس کے خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچوں کے ساتھ کیسا شفقت کا معاملہ تھا۔ سنن نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، لیکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، میں نے یہ بات ناپسند کی کہ میں جلدی کروں یہاں تک کہ یہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، کہ اگر میں جلدی کرتا تو اسے تکلیف ہوتی، تو آپ نے اس بچے کی خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ یہ امت کو درس دیا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو۔ اسی طرح ایک موقع پر ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھایا تو بچے نے پیشاب کر دیا۔ خاتون بڑی پریشان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہ پیشاب کر دیا، تو ایک دم اپنے بچے کو لے کر بڑے غصہ ہونے لگیں۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بچہ ہے، پانی دے دو۔ آپ نے پانی لیا اور اپنے کپڑوں پہ ڈال کے کپڑوں کو دھو لیا، لیکن اس بچے کو آپ نے ڈانٹا نہیں، بچے پر آپ نے سختی نہیں کی۔ یہ امت کو درس دینا تھا، بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے۔ بعض لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، کسی بچے سے محبت نہیں ہوتی، شفقت سے پیش نہیں آتے، اور اس کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ فخر نہیں، اگر یہ فخریہ بات ہوتی تو پیغمبر اس پہ عمل کرتا، اور اگر اس کے اندر کوئی اطمینان، چین اور آخرت کے اعتبار سے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا تو پیغمبر ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ نمبر 65، کھانے کے بارے میں سادگی پسند کریں۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ کھانے پینے میں سادگی کو اختیار کرتے تھے۔ آپ نے کبھی ایسے کھانے خواہش سے نہیں پکوائے کہ جو بہت مہنگے ہوں۔ ہمیشہ آپ کے گھر میں ایسا نہیں رہا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ حالانکہ حضور چاہتے تو اللہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا، جس نبی کے انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جس کے دست مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، جو منہ میں گوشت رکھے تو گوشت کی زہر آلود بوٹی بتا دے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، جس کے فراق میں کھجور کا تنا رونے لگ جائے، جس کے قدموں میں اونٹ اپنا سر رکھ کر اپنے مالک کی شکایت کرنے لگ جائے، جو لعاب دہن ہانڈی میں ڈالے تو 1000 آدمی کھانا کھا لیں اور وہ کھانا ختم نہ ہو، جہاں ایک بکری کے بچے کا گوشت ہو اور آپ کا لعاب دہن لگ جائے، 1000 سے زائد صحابہ کھا جائیں وہ ختم نہ ہو، ایسی برکات والا پیغمبر اشارہ کرتا تو اللہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا۔ لیکن غربت میں زندگی گزار کے، فقر میں زندگی گزار کے امت کے لوگوں کو درس دینا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ لینا، حرام نہیں کھانا، فقر کی حالت میں زندگی گزار دینا، اولاد کو سود کا، رشوت کا پیسہ نہ کھلانا، فقر و فاقے اور تنگ دستی میں رہ جانا، اولاد کو حرام کا مال نہ کھلانا، یہ ہمارے لیے پہلو تھا، ورنہ تو آپ چاہتے تو اللہ آپ کے لیے آپ کی خواہشات کو پورا کر دیتا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، آپ کی زندگی میں بڑی سادگی تھی، کھانے پینے میں بھی بڑی سادگی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ گھر گئے۔ حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن لگتی ہیں۔ حضور ان کے ہاں گئے اور فرمایا کوئی سالن ہو تو مجھے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے سرکے کے، گھر میں سرکہ پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی سرکہ ہی لے آؤ، اور اس موقع پر یہ جملہ فرمایا نعم الادام الخل یا ام ہانی لا یفقر بیت فیہ خل، بہترین سالن تو سرکے کا سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر میں فقر نہیں آتا۔ تو بہترین سالن سرکے کا سالن ہے، اگر کچھ نہیں ہے سرکہ تو موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے ساتھ صرف روٹی کھائی
اور امت کو درس دیا کہ تمہارا پیغمبر صرف سرکے کے ساتھ بھی روٹی کھا کر زندگی گزار رہا ہے، تم بھی اپنی زندگی میں اس طرح سادگی کو لے کر آؤ۔ آج تو اگر روٹی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے، روٹی جل جائے تو ہم کھاتے نہیں ہیں، سالن میں نمک مرچی تیز ہو جائے تو ٹھکرا دیتے ہیں، اس ہوٹل میں نہیں کھاتے، فلاں ہوٹل کا ذائقہ اچھا ہے۔ صرف کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ میلوں کا سفر طے کر کے جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے ہمارے کھانے پینے کے راستے میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی آج کی امت نے کھانے پینے کو اپنی زندگی کا مقصد اور نصب العین بنایا۔ ہمارے پیغمبر اور صحابہ نے اس کو زندگی کا مقصد نہیں بنایا، انہیں جو ملا کھایا، جو نہ ملا تو فقر میں زندگی گزاری، ملا کھایا نہ ملا روزے کی حالت میں رہے۔ امت کو درس دینا تھا سادگی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر آؤ۔ 66 قحط سالی اور تنگ دستی میں اللہ سے دعا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو تھا، جب بھی کوئی مشکل موقع آتا، کوئی مصیبت کا وقت آتا تو آپ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع فرماتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ فقر و فاقہ بڑھ چکا ہے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، پانی موجود نہیں ہے، کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی۔ آپ نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ تو بارش برسا دے، مدینہ کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں منبر سے حضور اترے نہیں تھے، اتنی تیز بارش برسنا شروع ہو گئی، اتنی تیز برسنا شروع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے قطرے نیچے ٹپک رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو مستجاب الدعوات بنایا تھا، اور آپ کی زندگی کا وصف تھا جب کوئی مشکل پیش آئی تو آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ 1 ہفتے تک بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ اگلے ہفتے جب حضور مسجد میں آئے تو ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ وادیاں بہہ پڑ چکی ہیں، مکان کی چھتیں نیچے گر رہی ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ اب بارش کو بند کر دے۔ تو دیکھیں انسان نہ ہو بارش تب بھی پریشان ہوتا ہے، بارش زیادہ ہو جائے تب بھی پریشان ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ہر معاملے کو اعتدال کے ساتھ رکھا۔ اللہ اگر سارا پانی ایک ساتھ برسا دے، زمین میں سیلاب آ جائے، رہنے کی جگہ نہ ہو، لیکن اللہ اتنا برساتا ہے جتنا بندے کو ضرورت ہوتی ہے، شہروں میں شہروں کے حساب سے، دیہات میں دیہات کے حساب سے، ورنہ گاؤں دیہات کی بارشیں اگر شہروں میں ہونا شروع ہو جائیں تو زندگی کا نظام معطل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہفتے دعا فرمائی، اور حضرت انس کہتے میں دیکھ رہا تھا آپ یوں انگلی سے بادل کو اشارہ کرتے تو ادھر ہو جا، بادل ادھر ہو جاتا، آپ اشارہ کرتے بادل ادھر ہو جاتا، آپ اشارہ کرتے بادل ادھر ہو جاتا۔ کہاں مدینہ کا سارا ماحول بالکل صاف ستھرا ہو گیا، اور ساری بارشیں ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں میں برسنا شروع ہو گئیں، ایسا لگتا تھا جیسا مدینہ میں بارش برسی ہی نہیں ہے، منبر سے اترے نہیں ہیں اور بارش برسنا رک گئی۔ تو بادلوں نے ہمارے نبی کو پہچانا، انسان نے نہ پہچانا۔ تو اندازہ کیجئے حضور کا مقام اللہ کے ہاں کیسا بلند ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں بارش برس جاتی ہے، انگلی کا اشارہ ہوتا ہے بادل اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور بارش برسنا مدینے میں بند ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی حالات آئیں، کوئی تنگ دستی، پریشانی، فقر آئے، انسان سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے۔ تکلیف اللہ کے امر سے آئی ہے اور اللہ ہی اس کو ختم کرے گا، اللہ کے حکم سے آئی ہے اور اللہ ہی اسے دور کرے گا۔ تو امت کے لیے درس یہ ہے ہر موقع پر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ مسند احمد میں واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی گھر آئے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بڑے پریشان ہوئے، گھر والی سے پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلے، اور مسجد پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابہ پہ مشکل آتی تھی مسجد کا رخ کرتے تھے،
ہمارے اوپر مصیبت اور مشکل آتی ہے، ہم عاملوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، انسانوں کے پاس جاتے ہیں، رب کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ پہ تکلیف آتی تھی، سب سے پہلے اللہ کے دروازے پہ جھکتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا۔ ان کی گھر والی کہتی ہے میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد چکی چلنے لگ گئی اور آٹا نکل رہا تھا، میں نے گھر کے برتنوں کو بھرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں جب وہ صحابی آئے، گھر والی نے ان کے لیے کھانا بھی بنایا، تو کھانے کی مہک جو ان کو آئی تو خوش ہو گئے۔ فرمائی یہ آٹا کہاں سے آیا، کھانا کیسے بنا؟ میں تو آیا تھا گھر میں کچھ نہیں تھا۔ کہا یہ چکی چل رہی تھی اور آٹا نکل رہا تھا۔ فرمایا چلو دیکھتے ہیں یہ گندم کس نے ڈالی۔ چکی کو جب اوپر کیا تو دیکھا 1 گندم کا دانہ تھا۔ اللہ نے 1 گندم کے دانے سے اتنا آٹا پیدا فرما دیا کہ گھر کے برتن سارے بھر گئے۔ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس چکی کو نہ اوپر اٹھاتے اور تم اس کو نہ دیکھتے تو قیامت تک اس سے یہ آٹا نکلتا رہتا۔ اندازہ کیجئے 2 رکعت نماز پر وہ لوگ اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی وہ اللہ کے دروازے پہ آتے تھے، اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کسی کو رد نہیں کرتا، اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ رب العزت بڑا غنی بادشاہ ہے۔ انسان تو 1 دن دے گا، 2 دن دے گا، تیسرے دن غصہ ہو جائے گا، چوتھے دن پیشانی پہ بل آ جائیں گے، چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے کہ تو نے میرا ہی دروازہ دیکھا ہے، علاقے میں تجھے کوئی اور نہیں ملتا، لوٹتا ہے تو میرے پاس آتا ہے، اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جتنا بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔